السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر محمد عمر ہے۔ اچھا، آج کے دن جو ہے نا ویکسین فائدہ مند ہے یا خطرناک، اس کے بارے میں کچھ بات ہوگی، کوشش کریں گے کہ جلد یہ ختم ہو جائے۔ تو ویکسین کے فوائد کافی زیادہ ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ویکسین جو لگتی ہیں ہمیں اس لیے اندازہ نہیں ہوتا کیونکہ ہمیں بچپن میں والدین نے لگائی ہوتی ہیں، تو اس کی ساری ذمہ داری جو ہے نا والدین پہ ہوتی ہے، کیونکہ زیادہ تر ویکسین جو ہے نا بچپن میں لگاتے ہیں، فرسٹ 15 منتھس میں ویکسین لگاتے ہیں، تو اس سے کافی بیماریاں بچوں کو پھر نہیں ہوتی۔ لیکن بعض غلط پروپیگنڈا سے بعض والدین جو ہے نا اس میں کوتاہی کر دیتے ہیں اور ان کو ویکسین نہیں لگتی، اس لیے ان کے مریض پھر ہمارے پاس آتے ہیں۔ تو جس طرح دیکھا گیا ہے کہ اگر ٹی بی کو دیکھ لیں، ٹی بی کافی اس سے کم ہوئی ہے، اگر لگتی ہے تھوڑی ہوتی ہے پھر مریض جلدی ٹھیک ہوتا ہے۔ پولیو کا پہلے جو لوگوں میں تھا وہ بھی کم ہوا ہے، اور کافی بیماریاں جس میں میزلز ہو گیا، روبیلا ہو گیا، ٹائیفائڈ، فلو کا، یہ سارے چکن پاکس کے مریض یہ سارے اس سے بہت کم ہو سکتے ہیں، یعنی فائدے اس کے زیادہ ہیں۔ ٹی بی کا دیکھ لیں، اس کو تپیدق کہتے ہیں۔ تو بچہ یہ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے فرسٹ ویک یا ود ان 2 ویکس میں یہ ویکسین کولے پہ لگتے یہ شولڈر پہ لگتا ہے۔ تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بچے کو اگر ان کے والدین یا ان میں کسی بھی خاندان میں کسی کو ٹی بی ہو تو اسے ٹرانسمٹ اگر ہو بھی جائے تو وہ اسپریڈ نہیں ہوتی، تو اس کے فوائد زیادہ ہیں۔ اگر لگ جائے تو بچہ جو ہے نا ٹی بی کے مرض سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کے بھی کافی فوائد بعد میں بھی ہوتے ہیں۔ تو ویکسین کے اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں یہ فوائد اس کے ہیں۔ پولیو کو دیکھ لیں، اگر پہلے 10 سال پہلے دیکھا جائے تو کافی مریض ہوتے تھے، ابھی بھی اس کے جو مریض زندہ ہیں لنگڑاتے ہیں نا، تو وہ خود کہتے ہیں کہ اگر ہمیں پہلے سے پتہ ہوتا تو ویکسین لگتی یا ویکسین پلائی جاتی تو اس طرح ہم نہ ہوتے نا۔ تو کافی پروپیگنڈا اس کے بارے میں ہے کہ یہ غلط اس کے کافی سائیڈ ایفیکٹس ہیں، مثلاً بچے پیدا نہ ہونا، یہ وہ سارے بہانے ہوتے ہیں، لوگ نہیں پلاتے بچوں کو۔ اگر دیکھا جائے کافی عرصے سے یہ ویکسین اویلیبل ہے، یعنی تقریباً ہم اگر پچھلے 15-20 سال سے دیکھ لیں تو ابھی جو لوگ بڑے ہو چکے ہیں ان کے سارے سب کی اس طرح شرح آبادی بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہوئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بیماری کو کم کر سکتے ہیں، یعنی اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں اگر ویکسین اس کو پلایا جائے یا اس کو لگایا جائے۔ جو فری ویکسین ہوتے ہیں تو اس لیے لوگوں کا اس پہ شک زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح پینٹاویلنٹ ایک ویکسین لگتا ہے، اس میں 5 ویکسین ہوتے ہیں، فری لگتا ہے، حکومت گورنمنٹ فری لگاتی ہے، ویسے اس کی 4-5-6 ہزار تک قیمت ہوتی ہے نا جو پرائیویٹ ہاسپٹل میں لگاتے ہیں۔ تو اس میں 5 کمپوننٹ ہوتے ہیں پینٹاویلنٹ میں، جو ایک ٹائم لگتی ہے، پھر دوبارہ 1 مہینے بعد لگتی ہے، پھر دوبارہ 1 مہینے بعد لگتی ہے۔ اس میں خوناک ایک بیماری ہے جس میں گلے میں سخت سا انفیکشن ہوتا ہے، اور اس کی جو بیکٹیریا کے جو ٹاکسنس ہوتے ہیں وہ بلڈ میں ابزارب ہو کے برین پہ ایکشن لیتے ہیں، اور خاص کر دل پہ۔ تو بعض لوگوں کی اموات اسی دوران ہو جاتی ہے، پہلے ہفتے میں ہو جاتی ہے۔ جو بچ جاتے ہیں اس میں کوئی پھر میننجائٹس کا مریض بن جاتا ہے، کوئی اس کا دماغ کام نہیں کرتا، کسی کا دماغ سویل ہو جاتا ہے۔ تو کافی خطرناک بیماری ہے۔ وزیرستان میں اس کے کافی کیسز آئے تھے، تو پھر لوگ ان کے جو ٹریٹمنٹ ہیں اس کے پیچھے پھر رہے تھے، کیونکہ پرائیویٹ اویلیبل نہیں ہے، WHO کے پاس ہوتی ہے۔ ویسے اس پہ ایک ویکسین پہ تقریباً 30-40 ہزار خرچ آتا تھا نا، جو لوگوں کو بچاتی تھی۔ تو کافی خطرناک بیماریاں ہیں جو اس میں ہوتی ہیں۔ تو ویکسین فری ہوتی ہے، تو اس لیے اگر ویکسین لگائیں تو فوائد زیادہ ہیں بنسبت نقصان کے۔ تو ڈپتیریا جس کو ہم خناق کہتے ہیں وہ بھی اس WHO کا جو وہ ہے، یہ ہمارے جو سینٹر ہوتے ہیں جس میں لگتی ہے پروٹوکول کے مطابق، تو اس میں بچے بچ جاتے ہیں۔ اس میں ایک ٹیٹنس کا بھی ان میں بچوں کو لگتا ہے۔ پینٹاویلنٹ میں ایک کمپوننٹ ٹیٹنس کا ہوتا ہے جو تشنج جس کو ہم کہتے ہیں۔ بعض لوگ جو روڈ پہ گر جاتے ہیں اس کو یہ علیحدہ ہم لگاتے ہیں نا، اس کا میں بتا دوں گا آنے والے ٹائم۔ تو ٹیٹنس ویکسین بھی اسی پینٹاویلنٹ میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک پرٹوسس کا ویکسین بھی اسی پینٹاویلنٹ میں لگ جاتا ہے بچوں کو، جس کو ہم کالی کینسی کہتے ہیں، اس کے خلاف ہوتا ہے۔ کافی کیسوں کو لگ چکے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ بیماری بس بچوں کو ہو جاتی ہے نا، تو تقریباً 1 مہینے 1.5 مہینے تک کھانستے رہتے ہیں۔ پیرنٹس بھی اس کے پریشان ہوتے ہیں، ڈائگنوز بھی اس کی نہیں ہوتی، اور پیسہ خرچ، مریض وہ بیمار، نیند نہیں ہوتی کیونکہ ہر وقت کھانس رہے ہوتے ہیں، پھر وہ الٹیاں کر دیتے ہیں۔ تو اس کا فوائد یہ ہوگا کہ کالی کھانسی نہیں آئے گی۔ اور اس کے علاوہ اسی ویکسین میں ہیپیٹائٹس بی کا بھی ہوتا ہے پینٹاویلنٹ میں۔ ہیپیٹائٹس بی جس کو ہم کالے یرقان کہتے ہیں،
بعض کے پیرنٹس میں اگر خاص کر مدر میں ہیپیٹائٹس بی ہو تو اس ویکسین کے تھرو بچ بھی سکتا ہے، کیونکہ وہ بچے کو لگتا ہے تو یہ ویکسین بہت فائدہ مند ہوتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ویکسین کے فوائد زیادہ ہیں، نقصانات کم ہیں. اسی میں ایک ہپ ویکسین کا کمپوننٹ بھی ہوتا ہے، تو اس میں یہ انسان کو نمونیا میننجائٹس چیزیں نہیں ہوتی نا. انفلوئنزا ویکسین جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ہیموفیلس انفلوئنزا ویکسین کہتے ہیں، تو اس کے کافی فوائد ہوتے ہیں. ہمیں جو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا نا کہ اس کے فوائد کیا ہیں، تو فوائد یہ سارے ہیں، ان بیماریوں سے بچاتی ہیں. تو یہ پینٹاویلنٹ میں جو 5 کمپوننٹس ہیں وہ ایک ہی ٹائم میں ایک ہی ویکسین میں اویلیبل ہوتے ہیں. اس کے علاوہ میزلز ہے، خسرہ، جو کافی پیشنٹ ہوتے ہیں. اس میں اگر خسرہ کسی کو ویکسین لگا ہو تو اس کی بیماری تھوڑی سی ہلکی ہوتی ہے، اور جس کو نہ لگا ہو بعض اوقات اگر وہ اس میں امیونٹی بچے کی کم ہو اور اس کو لگ جائے تو کافی نقصانات ہوتے ہیں. ایون پیشنٹ کو ایڈمٹ کرنا ہوتا ہے، نمونیا ہوتا ہے، بعض اوقات لوز موشن سے ڈیہائیڈریشن ہوتی ہے. کافی اموات اس میں ہوتی ہیں. جو دور دراز علاقے ہوتے ہیں ان میں اگر یہ خسرہ پھیل جائے تو کافی انفیکشس ہوتا ہے، ایک دوسرے سے بہت تیز لگتا ہے. تو اس لیے اس کا ویکسین بھی لازمی ہے. 9 منتھ پہ لگتا ہے، یہ فری لگتا ہے، کوئی پیسے نہیں ہوتے ہیں. فوائد زیادہ ہیں، نقصان کم ہے. روبیلا بھی میزلس کی طرح ایک بیماری ہے جس کو ہم وہی خسرہ کہتے ہیں، ایک جیسے ہوتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہوتا. لیکن یہ روبیلا تھوڑا سا ہلکا ہوتا ہے. اگر یہ کوئی فیمیل ہے اور پریگنینسی ہے اس میں لگ جائے تو اس کے پھر بچوں میں مسئلہ ہوتا ہے، مسائل ہوتے ہیں. اس لیے اگر یہ بچپن میں کسی بچے کو لگا ہوتا تو وہ فیمیل بھی اس سے محفوظ رہتی ہیں. بعض اوقات ہم اس کا ویکسین بعد میں لگاتے ہیں لوگوں کو، تو کافی فوائد ہیں، نقصان اس کا نہیں ہے. ممس بیماری ہے، ایک طرف یہ کان کے نیچے تھوڑا سی سوجن آتی ہے، بچہ 8-6-7 دن بیمار رہتا ہے، کوئی دوائی نہیں ہوتی کیونکہ سارے وائرس ہوتے ہیں، پھر دوائیاں نہیں ہوتی ہیں، اور یہ پین کلر اور اینٹی بایوٹک وغیرہ لے رہے ہوتے ہیں. تو اگر اس کا ویکسین ٹائم پہ لگ جائے تو اس سے بیماری سے بچہ بچ جاتا ہے. اسکول میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، روزانہ دوائیاں نہیں لینی ہوتی. تو کافی فوائد ہیں. ٹائیفائڈ گورنمنٹ خود نہیں لگاتی. ایک دفعہ ایک طرح ایپیڈیمک آیا تھا جس میں وہ سارے جو بیمار پڑ گئے تھے، خاص کر بچے میں، جس پہ کوئی دوائی کام نہیں کرتی. ایک قسم کا انجیکشن جس کی قیمت تقریباً 2000-3000 ہوتی تھی، دن میں 2 دفعہ لگتا تھا، تو ایک مریض پہ 35,000-40,000 تک خرچ آتا تھا. تو کافی اسپریڈ ہوا تھا یہ بیماری. ابھی بھی آج کل بھی اس کے ایک آدھا کا پیشنٹ آ جاتے ہیں، ہم ڈائگنوز کر لیتے ہیں، ان کو وہی انجیکشن لگاتے ہیں. تو اگر حکومت نے پھر ویکسین سب بچوں کو کرائی تھی، لوگ ڈر گئے تھے، پھر کافی لوگوں نے نہیں کرائی، تو جو بچ گئے ہیں جن کو نہیں لگی ان کو ابھی بھی تھوڑا بہت ان کا مسئلہ ہوتا ہے. ٹائیفائڈ جو ہے نا، کافی لوگ جو ویڈال اور ٹائیفائڈ ٹیسٹ کرتے ہیں بغیر کسی ریزنس کے. اگر کسی میں درد ہو تو کرتے ہیں، تو اس کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ آج کل اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ٹائیفائڈ کا اپنا کلچر سینسٹیوٹی ٹیسٹ ہوتے ہیں، لیکن اگر ٹائیفائڈ کے ویکسین مریض کو لگ جائے تو بہت فائدہ مند ہوتا ہے. تو پھر اس کے علاوہ انفلوئنزا ایک ویکسین ہے، ہم ان لوگوں کو ریکمینڈ کرتے ہیں جس میں جن کو الرجی ہوتی ہے، گردے کا مسئلہ ہوتا ہے، شوگر لاحق ہوتی ہے، یا بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں. یہ بڑوں بچوں میں بھی چھوٹے بچوں میں بھی افیکٹ ہوتی ہے اور بڑوں میں بھی ہوتی ہے. تو یہ ان لوگوں کے لیے فائدہ مند رہتا ہے جو بار بار بیمار ہوتے ہیں. خاص کر یہ اکتوبر-نومبر کے مہینے میں لگتا ہے. انفلویک ویکسیکلیپ کے نام سے ملتا ہے. کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے، فائدہ زیادہ ہے، سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے. چکن پاکس، لاکڑا کاکڑا، اس کا ویکسین گورنمنٹ نہیں لگاتی، یہ بھی خود اپنی طرف سے لگانا ہوتا ہے. اس کے ویکسین تھوڑا مشکل سے ملتا ہے، بعض اوقات ملتا بھی ہے، لیکن لوگوں کو ہم سچ لازمی نہیں ریکمینڈ کرتے، کیونکہ اگر یہ بیماری کسی کو لگ جائے، بس خارش اور یہ ریشز آ جاتے ہیں، فیور ہوتا ہے. کافی کم لوگوں میں میننجائٹس کا انکیفلائٹس یا میننجائٹس کرتا ہے، لیکن بہت ہی کم ریئر کیس میں کرتا ہے. اگر دیکھا جائے تو میرے پورے اس میں تقریباً 2 پیشنٹ کو اس طرح ہوا تھا جو میں نے پھر ریفر کیا تھا، کیونکہ ان کو چکن پاکس وجہ سے یہ انکیفلائٹس ہوا تھا. تو ہیپیٹائٹس اے جس کو ہم پیلا ارکان کہتے ہیں، یہ بھی ایک اس کا بھی ویکسین ملتا ہے، لیکن لوگ نہیں لگاتے، لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے. تو ویکسین کا فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے نا. اور تشنج کو تو لوگ جانتے ہیں، کیونکہ روڈ پہ کوئی بھی اگر اس کو گر بھی چاہے تو پھر پہنچ جاتے ہیں کلینک کہ مجھے وہ روڈ والا انجیکشن لگا دو. لوگوں کو بیماری کا پتہ نہیں ہوتا کس میں کیا ہوتا ہے. اس میں تشنج میں یہ مسلس کریمپ میں چلے جاتے ہیں، تو بعض اوقات اس میں بے ہوش رہتی ہے، فٹس آتے ہیں اگر انسان کو لگ جائے. جن کو ڈیپ وونڈ ہو، یعنی کیل وغیرہ پاؤں میں چلا گیا ہو، یا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہو، یا تو ان کو اگر یہ ٹی ویکسین لگ جائے تو اچھا ہے.
بعض بچوں کو جن کو شروع میں بچپن میں یہ سارے ویکسین لگ چکے ہوتے ہیں ان کو 5 ایئر تک ایسا ضرورت نہیں ہوتی. اگر ڈیپ وونڈ لگ جائے تو پھر ایک دفعہ ویکسین لگاتے ہیں, پھر اس کی امیونٹی تقریباً 10 سال تک رہتی ہے. اگر 10 سال میں پھر دوبارہ کوئی لگ جائے تو لگا سکتے ہیں, اور ہر 5-10 سال بعد پھر ریپیٹ کرا سکتے ہیں. یہ کافی اچھا ویکسین ہوتا ہے اور اس سے بیماری میں کمی آئی ہے. نہیں, لوگ زیادہ بیمار نہیں ہوتے ابھی آج کل ٹیٹنس, کیونکہ لوگ ویکسین لگاتے ہیں. فائدہ ہے, نقصان نہیں ہے. اس طرح نیموکوکل ویکسین تقریباً 4-5 سال میں یہ جرمنی میں یا کسی اور ملک نے پاکستان کو پرووائڈ کیا کہ یہ بچوں کو لگائیں. بچوں کو لگتا ہے, یہ لگتا ہے, اور کافی نمونیا کے کیسز سے کم ہوتے ہیں. نمونیا خطرناک بیماری ہے, بعض اوقات بچے کو لگ جائے تو ڈیتھ واقع ہو سکتی ہے. تو اس لیے جو گورنمنٹ کے سارے ویکسین ہیں وہ فری بھی ہیں اور لگانے چاہیے, کیونکہ پریونشن از بیٹر دین کیور. اگر کسی بیماری کو آپ پریونٹ کریں تو اس سے بہتر ہے کہ اس بیماری کا علاج کیا جائے. خسرہ کافی کامن ہے, آج کل بھی اس کیس آ رہے ہیں. بعض اوقات اگر گورنمنٹ یہ آرڈر جاری کرے کہ اگر کسی کو خسرہ ہو جائے اور اس نے ویکسین نہ لگا تو اس کو والدین کو جیل میں ڈالا جائے, تو میرے خیال میں غلط نہیں ہوگا, کیونکہ کم از کم اگر دوسری بیماریوں کو نہیں بچا سکتے, نہیں روک سکتے, تو میزلس کا تو کم از کم ہر کسی کو ویکسین لگنا چاہیے. سائیڈ ایفیکٹس میں کوئی سچ نہیں ہے, لیکن اگر لوگ سے پوچھا جائے کہ آئس کریم کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں, یہ غلط کھانے کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں, یہ فوڈ جو بیک رہا ہوتا ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں, جو پانی ہم پیتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں, ان کو کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں. لیکن اگر انجیکشن کا پوچھ جائے تو لوگ ایک لسٹ بنا دیتے ہیں کہ یہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں. کوئی خاص سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے. بعض لوگوں کو تھوڑا بہت بخار ہوتا ہے, وہاں جہاں پہ لگا ہوتا ہے تھوڑی سی سویلنگ ہوتی ہے, وہ بھی 3-4 گھنٹوں کا کام ہوتا ہے, اس میں پھر پیشنٹ ٹھیک کرتے ہیں. بعض بچوں کو تھوڑا ڈائریا ہوتا ہے, کسی کو وامٹ ہوتی ہے. فٹس کافی ریئر کیس میں ہو سکتی ہیں, ایسا نہیں ہوتی. بعض بچوں کو ہیڈ ایکس ہوتی ہیں, ریسٹلیسنس ہوتا ہے, روتے زیادہ ہیں, تو یہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں, لیکن ایز سچ میجر سائیڈ ایفیکٹس اس کے نہیں ہیں. تو سب سے بہتر آپشن یہی ہے کہ ویکسین کروائیں, زندگی بچائیں, بیماریوں کا بوجھ کم کریں اور بیماریوں کا پھیلاؤ کم کریں. کیونکہ اگر ایک بچے کو میزلس ہے, اس کے والدین نے اس کو ٹیکہ نہیں لگایا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دوسروں کے لیے بھی رسک ہے. تو اپنی گناہ کو اس وجہ سے کم کریں کہ اگر بچے کو ویکسین کرائیں تو یہ اسپریڈ نہیں ہوگا, تو آپ کا دوسرے بچوں کے لیے رسک نہیں ہوگا. تو ایک قسم کا گناہ کم کرنا ہے نا, کیونکہ جو بچے اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں, جو ساری کالی کھانسی ہو گیا, خسرہ ہو گیا اور یہ خناق ہو گیا, ساری خطرناک بیماریاں ہیں, اس کے لیے ویکسین کرائیں. اگر ویکسین سے پھر بھی آپ کو ڈر ہو تو خیر ہے, یا کوئی انفارمیشن چاہیے ہو تو اس نمبر پہ رابطہ کریں, تو انشاءاللہ آپ کو پوری ڈیٹیل اس میں مہیا کی جائے گی. زیادہ تر کوشش کریں گورنمنٹ کی جتنی ویکسین فری ہیں فری لگائیں, کسی ہاسپٹل سے نہ لگائیں. اور جو پیسوں والی ویکسین ہے خیر وہ لگا سکتے ہیں, اس سے کافی فوائد ہیں. تو آج کے لیے اتنے ہی, پھر کوئی ہوگا تو مل لیں گے انشاءاللہ.